السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز مکرم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک حصہ دوسرے پارے سے ابھی تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں: سفر خرچ بنا لو، تم مسافر ہو، سفر میں ہو، یہ تمہارا جہاں رہتے ہو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے آپ نے چلا جانا ہے۔ اپنے اصلی وطن کی طرف جانے کے لیے زاد راہ تیار کر لو، راستے کی ضروریات، کرائے کا خرچہ، کھانا پینا، سواری، یہ چیزیں ہوتی ہیں سفر کرنے کے لیے ضروری۔ ایسے منہ اٹھا کے کوئی کہیں نہیں چلا جاتا، جانے سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے کہ میں فلاں کام کو جا رہا ہوں، اتنا میرا کرایہ لگے گا، اتنا کھانے پہ لگے گا، اتنا مقصد پہ لگے گا، جو چیز میں لینے جا رہا ہوں اس پر بھی کچھ لگے گا، وہ میرے پاس ہے کہ نہیں، وہ پہلے تیار کرتا ہے، پھر سفر کرتا ہے، اور یہ سمجھداری کی علامت ہے، عقل مندی ہے یہ۔ اور یہ حج کے باب میں یہ حکم فرمایا ہے کہ حج کرنے جاؤ تو سفر خرچ تیار کر لو، اور بہترین سفر خرچ تقوی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، پچھلے جمعے تقوی کے بارے میں عرض کیا تھا، یہ حج کے بارے میں آ گیا تقوی، کیونکہ جتنے بھی اعمال
عبادات ہم کرتے ہیں سب سے مقصد تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آپ جس عبادت کو بھی لیں گے ان کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں نہ کہیں تقوی کا حکم ہوگا۔ لعلکم تتقون، روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض ہوا، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ فرض کیوں ہوا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی مقصودی چیز ہے۔ تقوی اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز میرے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اتقاکم عربی والے جانتے ہیں یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ سب سے زیادہ تقوی والا، جتنا اس کا تقوی ہوگا اتنا اس کا شان بڑھے گا، اس کی عزت بڑھے گی، قرب بڑھے گا۔ ان للمتقین عند ربہم، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اللہ کے ہاں متقین کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر، باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا کہ ایک بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ان کو جگہ ملے گی۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک عزت والی جگہ میں ہوں گے جو ایک بادشاہ یعنی اللہ کے پاس ہو۔ یہ تقوی کی برکت۔ اور تقوی فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکالتے ہیں۔ مشکلیں انسان پر آتی ہیں، ان مشکلوں سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ تقوی اختیار کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل حالت میں اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں، وہ مشکل سے نکل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تقوی والے کو رزق وہاں سے دیتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کا خیال اور وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار اس کی آمدنی تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا اونچا کیسے چلا گیا؟ یہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ مہربان ہے۔ صدق کے دل سے آدمی کام کرے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو پرہیزگاری اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی مشکل کام ہوتا ہے، جب وہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کا آسان کام ہوتا ہے، تقوی نہیں ہوتا، اس میں لگتا ہے تو وہ مشکل سے مشکل تر بنتا چلا جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرو،
وتزودوا، حج والو تم بھی حج پہ جا رہے ہو تو تقوی اختیار کرو، سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے کہ وہاں مختلف جگہوں کے لوگ ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، 40 دن 35 دن کسی کے کتنے دن ہیں، تو وہاں آرام کریں گے، کام بھی کوئی نہیں، کھائیں گے مفت، سوئیں گے مزے سے، یہ نہیں، ایک تڑپ لے کے جاؤ، عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دو، تقوی اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کرو اتنی کہ تھک جاؤ، پھر آرام کر کے پھر شروع ہو جاؤ، سانس نکال کے آرام کر کے پھر شروع ہو جاؤ، صرف ایسا نہیں کرنا۔ وتزود، مکہ کے سردار مینا سے یا مزدلفہ سے واپس آ جاتے، کہتے ہیں عرفات میں کون جائے، وہ بڑی مشقت ہے، یہ غریب لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن فرمایا جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تمہیں بھی وہاں جانا پڑے گا، وہاں سے واپس آنا ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے اور مسجد کا الگ 1,00,000 کا ثواب تو پورے حرم میں بھی ملتا ہے، مسجد کی شان الگ ہے، اس کا عام مسجد کی طرح بھی ہو تو وہی 50 گنا تو ملے گا، جمعے والی مسجد میں 50 گنا ثواب ملتا ہے، جامع مسجد کو کہتے ہیں۔ تو مسجد حرام سے بڑی جامع مسجد کون ہے، کون سی ہے؟ پھر اس کے اندر بیت اللہ ہے، واہ نظارے کرو، سامنے بیت اللہ جہاں یہاں سے ہم کہتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کے، وہ تو وہاں کعبہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا آپ کو دیکھ رہا ہوں سامنے، کیا پھر نظر ٹکا کے دیکھو، فرمایا تم صرف دیکھتے رہو نا کعبۃ اللہ کو تو میں ثواب دیتا رہوں گا۔ اس واسطے حکم ہے کہ جو طواف کر کے تھک گئے تو ایک طرف بیٹھ کے بس کعبۃ اللہ کو ہی دیکھتا جائے، سکت ہے تو کچھ پڑھتا بھی رہے، نہیں سکت تو کوئی بات نہیں، دیکھتا جائے۔ کچھ ایسی چیزیں والدین آپ کے پاس یہاں موجود ہیں، فرمایا ان کے چہرے پر دیکھو تو نیکی ملے، اپنے والدین کو دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے، خدمت کرنا وہ کرنا اور آگے ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، اور جو آگے عمل کریں گی اس کا ثواب الگ ہے، وہ خوش نصیب ہیں جو جا رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں، کوئی جا رہے ہیں تیاریوں میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ دکھائے۔ تو جناب تڑپ کے ساتھ جب وہاں انسان پہنچتا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے حال ہمارے نہیں تھے، تڑپ تھی دل میں، جب قافلے حج کے یہاں جاتے ہم ان کو روانہ کرتے، ہائے آنسو تھمتے نہ تھے کہ یہ جا رہے ہیں دیار یار میں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے گھر جا رہے ہیں، ہم بھی کوئی دن آئے گا کہ ہم بھی جائیں گے، وہ تڑپ لگی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بلایا تو پھر 18 سال مسجد نبی میں بیٹھ کر حدیث پڑھائی، وہاں بیٹھے قبول کر لیا۔ تڑپ ہو، تڑپ آدمی رکھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس تڑپ کو پورا کرتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرو عقل مندو، تقوی کا مطلب یہ ہے میری نافرمانی سے بچ جاؤ،
تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانی سے بچ جاؤ، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تلاوت کرو، تو اس کو اگر عمل میں نہیں لائے گا تو یہ نافرمان ہوگا۔ اور جس سے روکا ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، بد نظری نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اس کو نہیں کریں گے تو عبادت ہوگی، یہ تقوی ہے۔ تقوی تو ہر جگہ، آدمی کہیں بھی رہتا ہو متقی بن کے رہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست اور متولی اور سربراہ ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ دوست ہو جائے، متولی ہو جائے، اس اور کیا چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے، دل تو نہیں کرتا 8 تاریخ ذوالحجہ کی، ہم دل تو کرتا ہے جائیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں مسجد حرام میں، لیکن حکم ہے نہیں، اب تم آگے جاؤ جنگل کی طرف، ادھر نہیں آنا، مینا جاؤ، مینا پہنچو، رات وہاں گزارو، سویرے آگے نکلو، عرفات جاؤ، عرفات رہنے بھی نہیں، وہاں نماز کا ٹائم مغرب کا ہو جائے وہاں نہیں پڑھنی، واپس مزدلفہ میں آگے پڑھو، ادھر آگے بڑھو۔ دو نمازیں وہاں پڑھ لی، یہ تو جو وقت لے کے جاتا ہے، تو کسی کے پاس وقت کم ہے، کہیں سے آیا، بجا دیر سے گیا، آج کل تو پابندیاں ایسی ہیں جو بندہ نہیں ہو سکتا، ورنہ کہیں سے آ گیا، صرف ایک لمحہ میں اس عرفات میں چلا گیا تو اس کا حج قبول ہو جائے۔ نویں دن سے لے کر اگلی رات بھی، رات کے وقت بھی کسی وقت بھی وہاں پہنچ گیا، خواہ جاگتا ہے یا سویا ہوا ہے، ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے، کوئی لوئی کے چلے گئے اس کو، تب بھی فرمایا وقوف عرفات اس کا ہو گیا، حج کا بڑا رکن اس کا ادا ہو جائے۔ جس کا وہ رکن رہ گیا پھر اس کی حج نہیں ہو سکتی، پھر اگلے سال قضا کرے، یہ آپ پورا کرے، یہ افعال بھی پورے کرے، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ گیا تو چھوڑ دیں، اگلے جو افعال ہیں وہ پورے کرے، لیکن حج اس کا آگے قضا کرنا پڑے گا، اگلے سال پھر کرے۔ کچھ اور چیزیں رہ جاتی ہیں اس کا دم دے کر، حج جس طرح نماز میں واجبات رہ جاتے ہیں تو سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، دوبارہ نہیں پڑھنا پڑتی، اور کسی کا فرض ہی رہ گیا وہ تو نماز دوبارہ ہی پڑھنا پڑتی ہے، وہ نماز کسی طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ ابھی اس کو یاد آ گیا وہ نماز کے اندر ہی ہے تو پھر ابھی بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے، پہلے سجدے میں چلا گیا، رکوع نہیں کیا تو پھر رکوع اٹھ کے کر لے، فرض ادا کرے، آگے سجدہ صاحب بھی کر لے، نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا پھر آگے چلا جائے تو پھر وہ تو رکوع رہ گیا، رکوع رہ گیا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس رکوع کو ترتیب بدل کے کر بھی لیا، سجدہ صاحب بھی کرے، نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال تم آگے جاؤ، مسجد حرام میں نہ آؤ، جو مسجد حرام میں بیٹھا رہے ادھر نہ جائے اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب تمہیں مینا میں جانا پڑے گا، مزدلفہ جانا پڑے گا، عرفات میں جانا پڑے گا، وہاں اپنی دعائیں کرو، روو، توبہ کرو، اپنے لیے مانگو، تمام مسلمانوں کے لیے مانگو، جہان کے تمام لوگوں کے لیے مانگو، بے ایمانوں کو یا اللہ ایمان دے دے، یہ بھی کافروں کو بھی اللہ ان کے لیے مانگو دعا۔ اور یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کرے ختم ہو جائیں، امن سے آدمی اپنا اپنا کام کرے۔ تو بہرحال میرے دوستو،
تقوی کی ایک حاصل کرنے کے لیے ایک حج عاشقانہ عمل ہے. اب آپ سن رہے تھے دو کفن کی طرح دو چادریں ایک نیچے ہے، سر ننگا ہے، اور مردے کا تو سر بھی ڈھانپ دیتے ہیں نا. اس کا سر ننگا، ایک چادر نیچے بندھی ہوئی ہے، ایک اوپر اوڑھی ہوئی ہے. اور بادشاہ ہے تو بھی یہی کرے گا، ایک مزدور ہے تو بھی یہی کرے گا، درمیانے میں لوگ ہیں تب بھی یہی کریں گے. کوئی سلے ہوئے اور اعلیٰ قسم کے کپڑے نہیں پہن سکتا. یہ دو چادروں میں اس کو احرام باندھ کر حج ادا کرنا پڑے گا، اور اپنی موت کو یاد کرنا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا اب تو میں حج میں ہوں، حکم ہے. اس وقت حج میں نہیں ہوگا، میرے کپڑے اتار لیے جائیں گے اور اس طرح دو کپڑوں میں مجھے وہ دوسرا کپڑا جو اوپر آ جائے گا سارا کپڑ سے ڈھانپا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی چاہیے، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، سبب بنا دے، اپنے گھر پہنچا دے. روضہ رسول کی زیارت، بیت اللہ کا طواف، مینا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت، پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے اس وہاں ایک خشک جگہ میں اتنی مہربانیاں، اتنے فضل اور کرم اتارے ہیں کہ آدمی کا دل چاہتا ہے بس وہیں کا ہو کے رہ جاؤں. آتا ہے تو برکت ہے، یہ دل چاہتا ہے پھر ہٹ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وقول قولی ھذا